السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ وہ نیچے ٹھک ٹھک کی آواز کو اگنور کر دیں، کیونکہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے عید آ رہی ہے، تو جو بیچارے ہمارے وہ جو لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں معصوم سے، مطلب جو کہ نیچے ہمارے پلازے میں دکانوں میں ہیں، وہ نا اصل میں یہ کر رہے ہیں کہ سارا دن بیچاروں کو روزہ ہوتا ہے، تو روزہ لگتا ہے، اس لیے دن کے کام رات میں کرتے ہیں۔ تو یہ ٹھک ٹھک مطلب سارا دن عورتوں کی چہ لگی رہتی ہے، اتنا لڑتی ہیں نا، مطلب یہاں پہ نیچے اتنے لوگ لڑتے ہیں حد نہیں، اور پھر رات میں یہ ٹھک ٹھک اپنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے میرے پاس، تو آپ لوگ جس طرح سے میری آواز کو اگنور کر کے میرا گلا گھونٹ دیتے ہیں، میرا بوتھا بند کر دیتے ہیں میوٹ کا بٹن دبا کے، اسی طرح سے آپ کر دیجیے گا۔ لیکن پہلے میری گلیں سن لو یار، کل بہت بری حال آپ نے کی ہے، تو اس کے لیے میں نا آپ سے سخت والی ناراض ہوں، کیونکہ یار آپ لوگوں کے لیے میں اتنا اسپیشل ناول لکھ رہی ہوں، اتنا پیارا ہیرو ہے، ہیروئن بھی ہماری بڑی پیاری ہے، اور کتنی پیاری ہے یہ تو خیر آپ کو آج پتہ ہی چل ہی جائے گا۔ تو اس پہ یار اتنا ٹھنڈا رسپانس، اس کے حساب سے رائک پہ تو آپ لوگوں نے مطلب کوئی وہ ہی نہیں کرنا۔ اور جو لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے بھائی کس بیسس پہ ہے وہ ناول، تو ان کو میں بتا دوں جناب، وہ جو ناول ہے وہ ریونج بیسڈ ہے، وہ روڈ ہیرو ہے۔ ویسے روڈ ہیرو تو یہ بھی ہے ہمارا، یہ جو یشب ہے، میرے کو نہیں لگتا کہ وہ اپنی پیاری سی معصوم سی ارم کی بہن کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ ویسے جو ارم نے کیا ہے وہ بھی آپ کو آگے جا کے پتہ چلے گا، تو آپ لوگ کہیں گے کہ جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہی ہو رہا ہے۔ خیر میں گلیں بعد میں کروں گی، پہلے میں آپ کو ناول سنا دیتی ہوں۔ خیر میں کیا سنا دیتی ہوں، آپ نے خود ہی پڑھنا ہوتا ہے میرا گلا گھونٹ کے، تو میرا بوتھا بند کرتے ہوئے جس نے نہیں سننا وہ خود پڑھ لے، اور جس نے میری سننی ہے وہ میری سنے۔ تو لیٹس سٹارٹ آج کی ایپیسوڈ۔ مینو عشق ہو گیا اکھیاں نال، قسط نمبر 3، تحریر عریج شاہ۔ وہ رات 7 بجے گھر واپس آیا تو فریال اسے کہیں بھی نظر نہیں آئی تھی۔ آج امی نے خود سے ہی اسے پانی ڈال کر دیا تو اس کی نگاہیں 5 کمروں والے اس مکان کے کونے کونے میں فریال کی تلاش کر رہی تھی۔ اپنے کمرے میں ہے، صبح سے کمرے سے نہیں نکلی۔ میں گئی تھی اس سے بات کرنے کے لیے تو رونے لگی۔ کہتی ہے بھائی کب تک ہمارے لیے اپنی خوشیوں کی قربانی دے گا۔ وہ کہتی ہے اسے شاکر سے شادی نہیں کرنی، وہ چاہتی ہے کہ ہم شانزے کے گھر رشتہ لے کر جائیں۔ امی اس کے پاس بیٹھے اسے بتانے لگی۔ کون شانزے؟ اس نے اپنی ماں کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یشب۔ امی اپنی بیٹی کو سمجھا دے، میں کسی شانزے کو نہیں جانتا، اور بہتر ہے کہ اپنی سہیلیوں کے نام میرے ساتھ جوڑنا بند کرے، اور ویسے بھی خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی مجھے مل رہی ہے، یہ شانزے شونزے کو کون پوچھتا ہے اب؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا، لیکن اس کی ماں کو اس کی مسکراہٹ اداس سی لگی تھی۔ اب آپا کی بیٹیوں پر یقین نہیں رہا، وہ دکھ سے بولی تھی۔ امی آپ کے سارے بیٹے دراب جیسے نہیں ہیں، فکر نہ کریں، جو ارم بھابی نے کیا وہ ارشم کبھی نہیں کر پائے گی، وہ یقین سے بولا تھا۔ خون تو اسی کا ہے نا؟ ارم نے ہمارے گھر کا شراسہ بکھیر کر رکھ دیا، میں کیسے یقین کروں اس کی بہن پر؟ میرا تو اب تمہارے علاوہ کوئی سہارا بھی نہیں ہے۔ بیٹا ایک دفعہ پھر سے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لو۔ امی آپ اس پر نہیں اپنے بیٹے پر یقین رکھیں، اگر ارم بھابی بن کر آئی نا تو اسے یشب احمد کے روپ میں دراب کبھی نہیں ملے گا۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ اس کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ ہو، اور اس کی طرف سے کوئی ناانصافی میں ہونے نہیں دوں گا۔ مجھے اس پر نہیں خود پر یقین ہے۔
بے فکر ہو جائیں، بس دعا کریں کہ شکل سے جتنی معصوم ہو دکھتی ہے اتنی ہی معصوم ہو۔ وہ ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تو امی نے ایک نظر آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ بے شک وہ بے نیاز تھا، ان کے بکھرے ہوئے گھر کو مزید بکھرنے نہیں دے گا۔ شان سے بہت خوبصورت تھی کیا؟ میرا مطلب ہے ارشم سے زیادہ۔ امی کو نہ جانے کیا سوجی کہ وہ شان سے کے متعلق سوال کرنے لگی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ نہیں، ابا کی بھانجی کے سامنے ابا کی بھانجی کے پاس یہ پلس پوائنٹ ہے جس کی خوبصورتی کا مقابلہ پورے خاندان میں کوئی اور لڑکی نہ کر سکے، تو آپ کو لگتا ہے شان سے کر پائے گی؟ وہ صحن میں رکھی چارپائی پر تکیہ کھینچ کر لیٹ گیا۔ تو پھر ایسا کیا تھا اس میں کہ اس کا رشتہ لے جانے کو تیار ہو گئے تم؟ امی نے حیرت سے پوچھا تھا۔ امی، اس میں ہر وہ چیز تھی جو مجھے چاہیے تھی۔ وہ ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی، اسے میرے ساتھ چلنا آتا تھا، اس کی ہائٹ بھی میرے جتنی تھی، وہ اچھی لگتی میرے ساتھ۔ ارشم کی طرح خوبصورت تو نہیں تھی، میرے مقابلے کی تھی۔ وہ اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا تو امی نے ایک بھرپور نگاہ اس کے دلکش وجیہہ چہرے پر ڈالی تھی۔ بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، کھری مغرور ناک جو اسے مزید مغرور بناتی تھی، گھنی مونچھوں تلے انابی لب، کانوں کے ذرا پیچھے کی طرف بہت واضح کالا تل جیسے اس کی نظر بند تھا، سرخ و سفید رنگت، اور پھر قد بھی 6 فٹ سے نکلتا ہوا۔ وہ شلوار قمیض بے حد کم پہنتا تھا، لیکن جب پہن لیتا تو امی کو بس یہی دکھ سکون نہیں لینے دیتا تھا کہ نظر لگوا کر آ جائے گا۔ اور پھر ان کا ڈر بھی غلط نہیں تھا، کیونکہ جمعہ کی نماز پڑھ کر اگر گھر جلدی واپس آ جاتا تو سر کا درد اسے سکون نہیں لینے دیتا تھا۔ اور پھر امی نہ جانے کون کون سے نیمبو مرچوں کے ساتھ اس کی نظر اتارنے میں لگ جایا کرتی تھی۔ اور اگر ایسے انسان کے لیے خاندان کی سب سے خوبصورت بیٹی کا رشتہ آیا تھا تو اس میں کوئی حیرت والی بات تو نہیں تھی، لیکن انہیں افسوس تھا کہ ارشم کے پاس خوبصورتی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ نہ تو اس کے مقابلے میں پڑھی لکھی تھی اور نہ ہی اس کی طرح کانفیڈنٹ تھی، اور عمر میں بھی اس کے برابر نہ تھی، اور قد بھی مناسب تھا، لیکن اس کے سامنے بہت چھوٹی لگتی تھی۔ اور پھر وہ اپنے بیٹے کی خواہش بھی پوری نہیں کر سکی۔ وہ اپنی بہنوں کے لیے کیا کچھ نہ کر رہا تھا، اور اس دفعہ اس نے اپنی بہن کی خاطر اپنی محبت چھوڑ دی تھی۔ آپ بیٹھیں، میں ذرا فریال کو دیکھ کر آتا ہوں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوتا، فریال کے کمرے میں جانے کا ارادہ بنا چکا تھا۔ یشب کمرے میں آیا۔ یشب کا اپنا کمرہ اوپر کی طرف تھا، جبکہ باقی 5 کمرے نیچے کی طرف تھے۔ ابا نے اپنی حیات میں ہی اپنی پسند کے مطابق گھر بنوایا تھا۔ سامنے کی طرف 5 کمرے بنے ہوئے تھے، کچن تھوڑا فاصلے پر الگ سے تھا۔ ان میں سے سامنے بڑا کمرہ ابا اور امی کا تھا۔
اس کے ساتھ آگے دراب کا کمرہ تھا اور اس کے آگے زریاب کا کمرہ، اس کے سائڈ پر بہنوں کا کمرہ، اس کے آگے گیسٹ روم تھا اور گیسٹ روم کے ساتھ ہی ایک کونے میں ٹی وی لانچ، باہر بہت بڑا برآمدہ تھا اور اس کے آگے صحن تھا اور صحن سے آگے ایک سائڈ پر کچن اور کچن کے ساتھ ایک بڑا سا اسٹور روم۔ یہاں کافی کباڑ تھا، جبکہ اوپر ایک ہی کمرہ تھا جو ابا کے ٹائم سے ہی یشب کے قبضے میں تھا۔ وہ پڑھائی میں اچھا تھا تو ابا نے اس کا کمرہ الگ سے بنوایا تھا تاکہ کوئی اسے تنگ نہ کر سکے، لیکن ابا بیچارے کہاں جانتے تھے کہ اس کی پڑھائیاں تو ذمہ داریوں کے نیچے ہی کہیں دفن ہو جائیں گی۔ امی اپنی ہی سوچوں میں گم کب سے اس گھر کے ایک ایک کونے میں نظر گھما رہی تھی۔ کاش وہ اپنے بیٹے کے لیے کچھ کر پاتی، اور کچھ نہ سہی اس کا خواب تو پورا ہو جاتا۔ CS کرنے کے بعد بھی وہ مزید اپنی بہتری کے لیے کچھ نہیں کر پایا تھا۔ اس کا ارادہ پولیس فیلڈ جوائن کرنے کا تھا، لیکن اس میں بھی لاکھوں کا خرچہ تھا اور اس وقت یشب کی نوکری کی وجہ سے ان کے حالات لاکھ اچھے سے ہی، لیکن وہ چھٹی کرنا افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی کمپنی اس کی ذہانت سے خوب فائدہ اٹھا رہی تھی۔ اس نے اپنی خواہش کا اظہار اپنے باس کے سامنے کیا تو وہ بنا سوچے سمجھے اس کی تنخواہ بڑھا دی گئی تھی کہ کہیں وہ نوکری چھوڑ کر اپنی خواہش پوری کرنے نہ نکل پڑے۔ یہ دنیا مطلبی لوگوں سے بھری پڑی تھی، ہر کوئی اپنا فائدہ سوچتا تھا۔ خیر وہ دنیا والوں سے کیا شکوہ کرتی جب ان کی اپنی ہی اولاد انہیں دھوکہ دے گئی تھی۔ او فریال میڈم، بھوک لگی ہے مجھے۔ اگر آپ کا میری شادی کا شوق ختم ہو گیا ہو تو کچھ کھانے کا پوچھ لو مجھے۔ میری بیوی کو اس گھر میں آتے ابھی ٹائم ہے، فی الحال تمہیں ہی میری بھوک کا انتظام کرنا ہے۔ باہر نکلو، وہ دروازے پر دستک دیتے ہوئے بولا تھا۔ دروازہ کھلا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس طرح اپنی بہنوں کے کمرے میں داخل نہیں ہوتا تھا۔ فریال نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور پھر ناراضگی سے چہرہ پھیر کر بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے انداز پر مسکراتے ہوئے وہ اندر آتا اس کے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ میں نے منہ بنا کر بیٹھنے کے لیے نہیں کہا، بھوک لگی ہے مجھے، اس نے پھر سے یاد دلایا تھا جب وہ غصے سے اٹھتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اس کے اس طرح کے ری ایکشن پر اسے نہ جانے کیوں ہنسی آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کھانا لا کر اس کے سامنے رکھتی بیڈ پر بیٹھ گئی تھی، جبکہ یشب خاموشی سے اس کی حرکتیں دیکھتا سکون سے کھانا کھانے لگا تھا۔ کیا بات ہے، تمہارے ہاتھ میں امی والا ذائقہ آتا جا رہا ہے، دال اچھی بنائی ہے۔ وہ دال چاولوں پر ڈالتے ہوئے اسے باتیں کرنے پر اکسانے لگا تھا۔ امی نے ہی بنائی ہے، وہ منہ بنا کر بولی تو یشب کی ہنسی نکل گئی۔ یعنی کہ تم نکمی کی نکمی ہو۔ وہ افسوس سے سر ہلا گیا تھا جب وہ اس کے اور
پاس ہو کر بیٹھی. بھائی آپ شانزے سے شادی کر لیں، وہ اچھی ہے، ارشم سے تو 1000 گنا اچھی ہے. آپ کو پتہ ہے ارشم کو قورمہ بنانا بھی نہیں آتا اور آپ کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی. وہ اس سے جیسے بہت پتے کی بات بتا رہی تھی. قورمہ بنانا نہیں آتا تھا مطلب وہ اس سے شادی کے لائق نہیں تھی، کیونکہ وہ قورمہ بہت شوق سے کھاتا تھا. ارے سیکھ جائے گی، میری امی نے تم جیسی پھوور کو اتنی زبردست کک بنا دیا تو وہ کیا چیز ہے. تم میری امی کو ایزی نہ لو. وہ مزے سے کھاتے ہوئے کہنے لگا. آپ شانزے سے شادی کرو نا بھائی. مجھے نہیں کرنی شاکر سے شادی. پہلے پھوپھا جان نے اتنے مزے سے دوراب بھائی کی اور ارم بھابھی کی شادی کی شرط رکھ دی، اب ارشم اور آپ کی شادی کی شرط رکھ دی. مزید 1 سال میں آپ کے بیٹے کی شادی کی شرط رکھ لیں گے. انہیں شرطوں پر ہی ساری زندگی برباد کرنے دیں گے. وہ بہت سیریس انداز میں بول رہی تھی. 1 سال کے بعد اگر میرا بیٹا ہو بھی گیا نا تو بھی وہ تقریباً اتنا بڑا نہیں ہوگا کہ اس کی شادی کر دی جائے. اس کے لیے تم بالکل بے فکر رہو، ایسی نوبت نہیں آنے دوں گا. وہ اس کی باتوں کو مسلسل مذاق میں لے رہا تھا. بھائی پلیز سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کو کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ وہ لوگ شرطوں پر رشتے بنا رہے ہیں اور ایسے رشتے نہیں چلتے. اور آپ شانزی سے محبت کرتے ہیں، اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کی پسند ہے. ارشم لاکھ خوبصورت ہوگی لیکن صرف 12ویں پاس لڑکی آپ کے قابل ہے. جانتے ہیں وہ بات تک نہیں کر پاتی کھل کر، ہر چیز سے ڈرتی ہے. پتہ ہے آپ کو، مجھے کہہ رہی تھی شاکر بھائی کے غصے سے ڈر لگتا ہے. آپ کا غصہ کیسے برداشت کرے گی؟ روز فساد ہوں گے اس گھر میں. ارم بھابھی کے ٹائم پہ کتنے فساد ہوتے تھے، آئے دن ہم پر الزام لگاتی تھی، کبھی یہ کر دیا کبھی وہ کر دیا. بھائی یہ منحوس بہنیں ہمیں اپنے بچوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی. یاد ہے آپ کو جب تیمور پیدا ہوا تھا، ہم بہنوں کو دیکھنے تک نہیں دیا تھا. وہ تیمور کو کمرے سے نہیں نکلنے دیتی تھی. ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے اپنے بھتیجے کو دیکھنے کے لیے ترس گئی تھی ہم. ارے ہم تو پھر پھوپھیاں تھیں، وہ تو امی تک کو تیمور سے دور کر دیتی تھی. وہ اسے پرانی باتیں یاد کروا رہی تھی. بھائی ارشم صرف معصوم دکھتی ہے، اپنی بہن سے 4 قدم آگے ہوگی. اور پھر اگر دوراب بھائی کی طرح آپ بھی بدل گئے تو ہمارا تو آپ کے علاوہ کوئی ہے بھی نہیں. وہ بولتے بولتے اچانک رونے لگی تو اس کی شادی کے پیچھے کی اصل وجہ جان کر وہ ایک نظر اسے دیکھتا پھر سے کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا تھا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ اس کی باتوں کو سمجھ نہیں رہا تھا. بے شک یہ ڈر ایک عام سا ڈر تھا، لیکن ان ماں بہنوں سے کوئی پوچھے کہ جب بیٹے اور بھائی بدلتے ہیں تب ان پر کیا گزرتی ہے. اس طرح کے ڈر جہاں شروع میں بچکانہ کہلاتے ہیں وہیں بعد میں ایک خطرناک روپ اختیار کر لیتے ہیں. بات کی بعد میں دیکھی جائے گی. فی الحال یہ کمرے میں بند رہ کر کام سے جان بعد میں چھڑوا لینا. چلو چل کر امی کی ہیلپ کرو، بیچاری صبح کے لیے آٹا گوندھ رہی ہیں.
وہ کھانا کھا کے فارغ ہوتا اٹھ گیا تھا، جبکہ ارادہ اب سونے کا تھا۔ فریال بنا کچھ بولے اس کے ساتھ ہی اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ امی کو سنبھال لینا، سونے جا رہا ہوں، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو اس نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا۔ کیا چل رہا ہے تیرے دماغ میں؟ میں دیکھ رہی ہوں تو مسلسل کچھ سوچ رہی ہے، امی فریال کو دیکھتے ہوئے بولی تو وہ ایک نظر انہیں دیکھتی ہاں میں سر ہلا گئی تھی۔ امی، شان سے بھائی کی پسند ہے اور میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے بھائی اپنی پسند کی لڑکی سے شادی نہ کر سکیں۔ مجھے لگتا ہے ہمیں پھپھا جان کو بتا دینا چاہیے، وہ سمجھدار انسان ہیں، سمجھ جائیں گے۔ وہ ایسے انسان سے اپنی بیٹی کی شادی کیوں کروائیں گے جو کسی اور کو پسند کرتا ہو؟ ہمیں خود ہی اپنے بھائی کی بہتری کے لیے کچھ سوچنا چاہیے، وہ انہیں دیکھتے ہوئے بولی تھی جب امی نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ فضول باتیں مت کر فریال، تیرے بھائی نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ خبردار جو تو نے اپنے بچپنے میں کوئی بھی الٹی سیدھی حرکت کی، اب تو چھوٹی بچی نہیں ہے، تیری شادی کی عمر ہے، 18 سال کی منگنی ہے تیری شادی پر ہم کسی طرح کی کوئی غلطی نہیں کر سکتے۔ اور ویسے بھی سچ کہوں تو مجھے ارم کی طرح نہیں لگتی، یہ تو بیچاری بولتی تک نہیں ہے، امی نے سوچتے ہوئے کہا۔ ارشم سچ میں بہت معصوم سی لگتی تھی، اسے جیسے دنیا جہان کی کوئی خبر ہی نہیں تھی، نہ فضول میں بک بک کرتی تھی، نہ لڑائی جھگڑا اس کی فطرت میں تھا، چپ چاپ بیٹھی رہتی تھی جب تک کوئی مخاطب نہ کرتا، خود سے بات تک نہیں چھیڑتی تھی۔ امی بس کر دیں، آپ کو تو ارم بھابھی بھی معصوم لگتی تھی نا، بعد میں پتہ چلا کتنی گنی میسنی ہے۔ بیٹا، ارم اور ارشم کا موازنہ مت کرو، ہو سکتا ہے دونوں الگ ہوں، امی نے اسے امید دیتے ہوئے کہا تو اس نے تنفر سے سر جھٹکا تھا۔ امی، دونوں میں ایک ہی ماں کا خون ہے، سر سے پیر تک ایک جیسی ہوں گی دونوں۔ فی الحال چپ ہے، نہ جانے اپنے گھر میں کیسی ہوگی، باتوں سے معصوم لگتی ہے، نیت نہ جانے کیا ہوگی۔ اور امی، درا بھائی سے کوئی امید نہیں تھی کہ وہ ساتھ نبھائیں گے، لیکن یشب بھائی بدل گئے نا تو سمجھو ہمارا تو مائکا بند ہو جائے گا۔ وہ انہیں آنے والے کل کے بارے میں سمجھانا چاہتی تھی، لیکن امی کچھ نہیں بولی، وہ اس معاملے میں کچھ کہہ ہی نہیں سکتی تھی، یہ تو آنے والا کل بتائے گا کہ کیا ہونا ہے۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ پھپھو؟ اس نے بڑی ہمت کر کے پھپھو کو فون کیا تھا۔ وعلیکم السلام، اللہ کا کرم ہے، تو کیسی ہے فریال؟ اور میرا داماد یشب کیسا ہے؟ اپنی امی کی سنا؟ شکر ہے تمہیں بھی توفیق ہوئی فون کرنے کی، تم لوگ تو جیسے سب کچھ بھول بھلا کر گئے ہو۔ پھپھو کی شکوے شکایتیں شروع ہو گئے تھے، لیکن فریال نے اصل مقصد کی طرف آنا تھا۔ کوئی نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، کل شام کو ہم آنے والے ہیں آپ کی طرف، شادی کے کارڈ بنوانے ہیں اور تاریخ ڈالنی ہے۔ زیادہ لوگ نہیں ہوں گے ہمارے ساتھ، صرف گھر کے ہی لوگ ہیں، زبان کرنی ہے، تو اس سے پہلے میں نے سوچا ارشم سے بات کر سکتی ہوں،
پھر اس کا جوڑا بھجوا دوں گی۔ وہ امی نے اس کے دنوں کا جوڑا لانا ہے، پوچھنا تھا کون سے رنگ کا لے کے آؤں۔ فریال جلدی جلدی بول رہی تھی، ارے کون سے رنگ کا لے کے آؤں کا کیا مطلب ہے؟ سفید رنگ کا ہی لانا ہے نا، تاریخ کا سوٹ تو سفید رنگ کا ہی ہوتا ہے۔ خیر تم پھر بھی ارشم سے پوچھ لو، آج کل کی کڑیوں کا مجھے نہیں پتا۔ انہوں نے اچانک ہی پاس بیٹھی ارشم کو فون تھمایا تو اس کی معصوم سی آواز فریال کو بڑی پیاری لگی تھی۔ السلام علیکم فریال آپی، کیسی ہیں آپ؟ وہ بڑے پیار سے بات کر رہی تھی۔ وعلیکم السلام۔ ہاں ارشم، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم ذرا سائڈ پہ آؤ، مجھے تم سے اکیلے میں بات کرنی ہے، جہاں کوئی میری بات سن نہ سکے، اس نے کہا تو ارشم نے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ امی، وہ فریال آپی نے جوڑے کی فٹنگ کا پوچھنا ہے، اس نے بہت کم آواز میں کہا تھا تاکہ اس کا بھائی اور باپ نہ سن لیں۔ ہاں ہاں، تو اوپر اپنے کمرے میں چلی جا، امی نے فوراً کہا تھا، جبکہ وہ اٹھ کر اوپر کی طرف چلی گئی تھی۔ جی فریال آپی، آپ بتائیں کون سی بات کرنی ہے آپ نے مجھ سے؟ وہ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے کہنے لگی۔ ارشم کے پاس اپنا موبائل فون نہیں تھا، اس لیے اسے الگ سے فون کرنے کا تو کوئی سسٹم ہی نہیں تھا، کیونکہ شاکر اس معاملے میں بڑا سخت تھا۔ وہ بہنوں کے ہاتھ میں موبائل فون دینے کا قائل نہیں تھا، یہاں تک کہ اس کا اپنا بھائی بھی اس معاملے میں کافی سخت ثابت ہوا تھا۔ اسے یاد تھا ابا ان تینوں بہنوں کے لیے ایک جیسے موبائل فون لے کر آئے تھے۔ فروا اور فاریہ دونوں کو موبائل دیتے ہوئے یشب نے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن جیسے ہی فون فریال کے ہاتھ آیا اس نے چھین لیا تھا اور صاف الفاظ میں کہا تھا، جب تک فریال 18 سال کی نہیں ہو جاتی تب تک وہ جلتا کوئلہ ہاتھ میں رکھ دے گا لیکن فون نہیں رکھے گا۔ اور اس کے بعد اس کا فون تقریباً 2 سال تک امی کے بکسے میں پن پیک بند رہا تھا۔ ارشم کو تو فون اب شاید اس کے بھائی نے ہی لے کر دینا تھا اگر شادی ہو گئی تو۔ ارشم، میں بہت سیریس بات کرنے جا رہی ہوں، تم نے اس بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنا ہے۔ دیکھو، میرا بھائی تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا، آفس میں شان سے نام کی لڑکی کو پسند کرتا ہے۔ ہم اس کا رشتہ بھی لے کر جا رہے تھے جس دن تم لوگ آئے تھے۔ میں جانتی ہوں یہ بات سن کر تمہیں بہت عجیب لگے گا، لیکن میرا بھائی میری وجہ سے بہت مجبور ہو چکا ہے۔ وہ خود اس شادی سے انکار نہیں کر سکتا ورنہ میرا رشتہ ٹوٹ جائے گا، لیکن تم تو اپنے بابا کی اتنی لاڈلی ہو نا، تم اپنے بابا سے کہو کہ تم یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، انہیں سمجھاؤ کہ تمہیں میرا بھائی پسند نہیں ہے، اور ویسے بھی یہاں آ کر تمہارے سر پر بڑی ذمہ داریاں پڑ جائیں گی۔ یہ شادی نبھانا تمہارے لیے آسان نہیں ہوگا، کہاں تم اتنی معصوم اور کہاں میرا بھائی اتنی غصے والا۔ دیکھو ارشم، تمہارا اور میرے بھائی کا کوئی جوڑ نہیں ہے، تم بہت سیدھی سادی ہو اور میرا بھائی کتنا پڑھا لکھا ہے، کتنی بڑی کمپنی میں کام کرتا ہے،
اس کی اپنی کچھ پسند ہیں. مجھے ہرگز اچھا نہیں لگے گا اگر میری وجہ سے میرے بھائی کو ایک ایسا رشتہ نبھانا پڑ جائے جس میں وہ خوش ہی نہیں رہ سکے. دیکھو تم ابھی بچی ہو، تمہاری شادی کی عمر نہیں ہے، ابھی زندگی پڑی ہے تمہارے آگے. کیوں فضول میں ان سب چکروں میں پڑنا چاہتی ہو؟ تمہارے ابو تم سے بہت محبت کرتے ہیں. تم ان سے کہو کہ تم ابھی پڑھنا چاہتی ہو، فی الحال تم شادی نہیں کرنا چاہتی. میرا بھائی کسی اور کو چاہتا ہے، کسی اور کو پسند کرتا ہے. دیکھو میری جان، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. وہ بہت پیار سے اسے سمجھا رہی تھی جب کہ اچانک اس کے دروازے پر دستک ہوئی تھی. فریال آپی، لگتا ہے امی آ گئیں، میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں. وہ بس اتنا کہہ کر فون کاٹ چکی تھی جبکہ فریال کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے. اس نے تو ابھی تک اسے بتایا ہی نہیں تھا کہ اس نے باہر یہ بات نہیں آنے دینی کہ یہ سب کچھ کہنے کے لیے اسے فریال نے کہا ہے. کہیں اس نے فریال کا نام لے لیا تو اس کے بھائی اور ماں کے لیے کوئی اور مصیبت نہ کھڑی ہو جائے. وہ نہیں جانتی تھی اس نے صحیح کیا تھا یا غلط. کل اس کے دن ڈالے جانا تھا. یہ شب تو آج بھی اپنے کام پر تھا. ساری ذمہ داریاں اس نے اپنی ماں اور بہنوں کے کندھوں پر ڈال دی تھی. ارشم کا جوڑا تو وہ 2 دن پہلے ہی لے کر آ گئے تھے. اس نے تو بس بہانے سے اسے فون کیا تھا تاکہ اسے شانزے کے بارے میں بتا سکے. اب پتہ نہیں اس لڑکی نے کیا کرنا تھا. شام کا وقت تھا جب یشب کی ماں بہنیں چند رشتہ داروں کے ساتھ تاریخ لینے آ گئے تھے. یشب ساتھ نہیں تھا کیونکہ ان کے خاندان میں رواج نہیں تھا تاریخ یا منگنی کرتے ہوئے دولہے کو ساتھ لانا. تاریخ اسی ہفتے کی طے پائی تھی لیکن فریال کو بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا. پتہ نہیں اب وہاں جا کر کیا ہونا تھا. خاندان کے کافی سارے لوگ بھی ساتھ ہو گئے تھے. ایسے میں وہ کسی طرح کی بدمزگی افورڈ نہیں کر سکتے تھے. ان کو کافی اچھے طریقے سے ویلکم کیا گیا تھا. سب کچھ بہت جلدی ہو رہا تھا. وہ لوگ اندر داخل ہوئے تو کسی طرح کا کوئی ہنگامہ نہیں ہوا تھا. ان لوگوں نے جو جوڑا بھجوایا تھا ارشم اسی جوڑے میں تھی. اس کی 2-4 سہیلیاں بھی آئی ہوئی تھیں جنہوں نے اسے بہت خوبصورتی سے تیار کیا تھا. اسے تیار کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. وہ ویسے بھی اتنی حسین تھی کہ صرف منہ دھو لیتی تو چہرہ چمک اٹھتا تھا. دراب اور ارم پہلے سے ہی وہاں موجود تھے. یعنی کہ دراب نے اپنے بھائی کی طرف سے شادی میں شرکت نہیں کرنی تھی بلکہ وہ بہنوئی ہونے کا فرض نبھا رہا تھا. خیر امی کو کوئی اعتراض نہ تھا جبکہ زریاب کو امی نے 2 دن پہلے فون کر کے بتا دیا تھا لیکن اس نے کہا تھا وہ شادی پر ہی شرکت کرے گا. امی نے اس پر بھی کوئی اعتراض نہ اٹھایا تھا. جبکہ ان کی دونوں بیٹیاں صبح سے ہی گھر آ چکی تھیں اور اچھا خاصا ہنگامہ بھی لگایا ہوا تھا. امی نے بات پھیلنے کے ڈر سے اپنی بیٹیوں کو کھل کر
کچھ نہیں کہا تھا، بس کہہ دیا تھا کہ ارشم گھر کی بیٹی ہے، اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ لیکن ارم کی بہن کے حوالے سے کوئی بھی یشب کے ساتھ ارشم کو نہیں دیکھنا چاہتا تھا، لیکن یشب کی مرضی سمجھ کر اس کی بہنیں خاموشی سے ساتھ آ گئی تھی۔ وہ چپ چاپ سی صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی جب امی نے اس کے ہاتھ میں 5,000 کے 3-4 نوٹ پکڑا کر اس کے اوپر سرخ دوپٹہ ڈالا تھا اور منگنی کی انگوٹھی پہنائی تھی۔ بھائی صاحب، اس جمعرات کو مائیوں کی رسم کریں گے۔ جمعرات کو ہی رات کو مہندی ہوگی، جمعے کا پاک دن نکاح کا ہوگا، اور ہفتے کے دن ہم اپنی بیٹی رخصت کر کے لے جائیں گے۔ امی انہیں دیکھتے ہوئے بتا رہی تھی، جبکہ پھوپھا جان نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ہاں، انہیں اعتراض نہیں تھا۔ وہ اتنی جلدی اپنی بیٹی کو افراتفری میں نہیں بیانا چاہتے تھے، لیکن یشب نے کہہ دیا تھا کہ شادی اسی ہفتے ہوگی، تو انہوں نے بنا کسی طرح کی بدمغزی کے اس کی بات مان لی تھی۔ فریال اس کے ساتھ آ کر بیٹھی تو اس نے ایک نظر فریال کو دیکھا تھا۔ آپی، میں نے بابا سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن بابا نے مجھے ڈانٹ کر چپ کروا دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ تم بچی ہو، ایسے معاملات نہیں سمجھتی، اور تم نے جتنا پڑھنا تھا اتنا پڑھ لیا، اب تمہاری شادی کی عمر ہے۔ وہ بے حد کم آواز میں بولی تھی، جبکہ فریال حیرت سے اسے سن رہی تھی۔ اس لڑکی کے اپنے کوئی جذبات نہیں تھے کیا، جب وہ جانتی تھی کہ جس کے نام کی انگوٹھی اسے پہنائی جا رہی ہے وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے تو تھوڑا سا ہنگامہ کرتی؟ گھر کی سب سے لاڈلی بیٹی تھی، اپنے باپ کو منا نہیں سکتی تھی۔ فریال کچھ بھی بولے بنا اس کے پاس سے اٹھنے لگی، پھر اچانک خیال آیا تو دوبارہ بیٹھ گئی۔ ان سب باتوں کو بھول جاؤ، اب تاریخ طے ہو گئی ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب تو صرف شادی ہوگی۔ تم بھی اپنے ذہن سے یہ الٹی سیدھی باتیں نکال دو۔ وہ مسکرا کر اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتی اسے اپنے بھائی کی دلہن کے روپ میں قبول کر چکی تھی، جبکہ وہ بھی مسکرا کر ہاں میں سر ہلا گئی تھی۔ فریال پرسکون ہو گئی تھی۔ وہ اتنی سمجھ نہیں رکھتی تھی کہ اپنے ہونے والے شوہر کی پسند نہیں ہے، ورنہ یقیناً مسئلہ بن سکتا تھا۔ لیکن شاید فریال یہ بھول چکی تھی کہ ابھی تک وہ ان معاملات کی سمجھ نہیں رکھتی، لیکن آنے والے وقت میں اسے بہت کچھ سمجھ میں آ جائے گا، اور شانزے کا خیال اس کے دماغ میں ڈال کر فریال ایک بہت بڑی غلطی کر چکی تھی جس کا احساس اسے اب تک نہیں تھا، لیکن آنے والے وقت میں بہت اچھے طریقے سے ہو جانا تھا۔ مبارک ہو میرا راجہ بھائی، 1 ہفتے میں دلہا بننے والا ہے۔ وہ جیسے ہی گھر آیا فاریہ اسے مبارکباد دینے لگی تھی، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے سب سے ملا تھا۔ کارڈ چھپ کر آ گئے۔ وہ آ کر صحن میں رکھی چارپائی پر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا تھا، جب فریال اٹھ کر اس کے لیے پانی لے آئی۔
ہاں کارڈ چھپ کے آ گئے ہیں، بس نام لکھنے باقی ہیں۔ آپ بتا دیجیے گا کہ آپ کے آفس میں کس کس کو کارڈ دینا ہے، میں نام لکھ دوں گی۔ وہ اسے پانی پلاتے ہوئے کہنے لگی، نام بعد میں لکھ لینا، پہلے یہاں آؤ اور میری اپلیکیشن ٹائپ کر دو چھٹیوں کی۔ چھٹیاں منظور ہوں گی تو ہی کوئی حل نکلے گا، ورنہ شادی کینسل۔ وہ بولا تو فروا اور فاریہ دونوں چلا اٹھی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ چھٹیاں نہیں ملی تو شادی کینسل؟ بندہ زندگی نہ جیے؟ فاریہ غصے سے بولی۔ ارے آپ بھی مذاق کر رہا ہوں میں۔ وہ فاریہ کے بیٹے کو گود میں اٹھاتا اس سے لاڈ کرنے لگا تھا، جبکہ فروا تو اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی جہاں پر کسی طرح کی خوشی ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہی تھی۔ ارم سے بہت الگ ہے، مجھے یقین ہے وہ ہمارے خاندان کے لیے اچھی ثابت ہوگی۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی، دعا تو یہی ہے، باقی اللہ جانتا ہے، امی نے کہا۔ تو فاریہ نے امی کے پاس ہی جگہ بنائی۔ امی، ایسی بھی کون سی مجبوری ہے؟ دنیا جہان کی لڑکیاں مر گئی ہیں کیا؟ آپ کو اس گھر کے علاوہ اور کوئی گھر نظر نہیں آیا؟ میرے میاں تو کہتے تھے کہ ان کی بہن کے لیے آپ کے کانوں میں بات ڈالوں۔ پتہ ہے آپ کو یشب کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ ارے چھوڑو، آپ بھی تم اپنے میاں کی بات کر رہی ہو۔ میری ساس میرے پیچھے لگی تھی، جب سے یشب کی شادی کی خبر سنی ہے سیدھے منہ بات ہی نہیں کر رہی مجھ سے۔ فروا نے اپنا دکھ سنایا۔ اللہ اللہ، کتنے لوگ میرے پیچھے لگے ہیں، شکر ہے میں نے خود ہی اپنے لیے ڈھونڈ لی، ورنہ پتہ نہیں میرے نصیب میں آپ کے سسرالیوں کی کون سی چڑیل لکھ دی جاتی۔ وہ مسکراتے ہوئے انہیں تنگ کرنے لگا، جبکہ فریال تیز تیز اپلیکیشن ٹائپ کرتی اب اسے اشارہ کر رہی تھی جہاں اس نے چھٹیوں کی تعداد کا پوچھا تھا۔ میرے بس جمعہ اور ہفتے کی چھٹی لکھو۔ اگر شادی کے بعد باس نے خود ترس کھا کر 4-5 چھٹیاں دے دی تو خدا کا کرم ہو جائے گا، ورنہ آج کل باس بھی آفس میں اتنا کام ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ 2 چھٹیاں بھی منظور ہوں گی۔ وہ اس کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ لے کر خود ٹائپ کرنے لگا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جمعے کو نکاح ہے، ہفتے کو رخصتی، اور اس سے پیچھے جمعرات کو مایوں مہندی بھی ہے۔ آج دن ڈالے ہیں، تم آج بھی کام پر گئے ہوئے تھے؟ فاریہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی جب اس نے کندھے اچکائے تھے۔ آپ ہی بتایا تو صحیح کہ آفس میں بہت کام ہے، کوئی چھٹی نہیں ملنے والی۔ باس بڑا تپا ہوا رہتا ہے، ہر وقت غصہ ناک پر بٹھا کر رہتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ چھٹی کے چکر میں میری مستقل چھٹی کروا دے۔ بیٹا، صرف شادی نہیں کرنی ہوتی، شادی کے بعد کے معاملات بھی ہوتے ہیں۔ کیا اپنی بیوی کو کہیں ہنی مون پر نہیں لے کر جانا؟ خاندان بھر میں دعوتیں ہوں گی، کتنی چھٹیاں چاہیے ہوں گی؟ اندازہ بھی ہے تمہیں؟ فاریہ اسے دیکھتے ہوئے سمجھانے لگی تھی۔ آپ بھی صرف شادی نہیں کرنی، اور بھی چیزیں دیکھنی ہیں مجھے۔ بیوی ایسے نخرے برداشت نہیں کرے گی، پہلے بتا رہی ہوں۔ ارم کی بہن ہے وہ، ہلکے میں مت لینا۔ فروا فوراً بولی تو وہ مسکرایا تھا۔ ہوگی ارم کی بہن، لیکن میری بیوی، میری اتنی مجبوری تو سمجھے گی ہی، اور آپ لوگوں نے اسے ضرورت سے زیادہ ہی سر پر سوار کر کے رکھا ہے۔ اتنی بھی کوئی توپ چیز نہیں ہوگی، میں سنبھال لوں گا۔ آپ بس اپنی تیاری مکمل کر لیجیے گا۔ امی، بارات کا جوڑا ان کا میری طرف سے، باقی میاں کی جیبیں ہلکی کروائیں۔ وہ ان دونوں کو دیکھتا مسکرا کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ اب وہ تینوں اپنی اپنی تیاریوں میں مصروف ہو گئی تھی۔
جو بھی تھا اپنے لاڈلے بھائی کی شادی تھی، ان کی تیاریاں تو سب سے زیادہ ضروری تھی۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ یار ایک تو ویوز بہت کم آ رہے ہیں، اوپر سے لائک تو آپ لوگوں نے نہ ہونے کے برابر کرنے ہیں، تو اس کے لیے میری طرف سے لے لو ناراضگی کا چھاپا۔ تو اسی لیے آج آپ لوگ مجھے خوش کرتے ہوئے جلدی سے لائک کر دو اور کیا بولوں میں، ہاں یار کل جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ شادی ہوگی، تو کل تو ویڈنگ اسپیشل ایپیسوڈ، اور پھر پرسوں کی ایپیسوڈ نہیں کچھ غلط مت سوچنا، میرا مطلب ہے کچھ غلط مطلب مت نکالنا، مطلب پرسوں کی ایپیسوڈ اگر شادی ہو گئی تو کچھ ہوگا نا، اگر شادی نہیں ہوئی تو پھر تو کچھ نہیں ہوگا۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ ناول کافی رومانٹک ہے اور ہے بھی چھوٹو سا، تو اس پر یار اچھا رسپانس دو۔ پھر رائق صاحب نے بھی آنا ہے اور ان کے ساتھ اسبق صاحب نے بھی آنا ہے، تو ان کے لیے تو میں کہتی ہوں وہ میرا بہت ہی رومانٹک ناول ہونے والا ہے۔ لیکن یہ بھی کم نہیں ہے، مطلب اس کو تو آپ لوگ بالکل ہی وہ کر رہے ہو، اگنور کر رہے ہو، یار ایسے نہیں چلے گا۔ مجھے اس پہ اچھا رسپانس چاہیے۔ اس ناول کی ٹوٹل ایپیسوڈ میرے حساب سے 20 ہونی چاہیے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ رمضان سے پہلے یہ ختم ہو جائے۔ تو رمضان سے پہلے اس ناول کو ختم کرنے کے لیے بھائی مجھے چاہیے آپ لوگوں کا رسپانس۔ اگر آپ لوگ لائک ہی نہیں کرو گے تو پھر میرا لکھنے کا دل نہیں کرے گا، پھر رمضان کیا اس کے بعد بھی یہ ناول ختم نہیں ہوگا، یہ تو آپ لوگ کو پتہ ہی ہے، کیونکہ جب تک عریج کو بوسٹ نہیں ملے گی تب تک عریج کچھ نہیں کرے گی۔ تو آپ لوگوں پہ ہے کہ آپ لوگ میرے ناول کو بوسٹ کرتے ہو یا نہیں۔ خیر میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل، تب تک لیے اپنے رائٹ کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔